اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران رکوع نمبر 15 کے سوالات و جوابات ہیں، اور آج ہمارے پاس 9 سوالات ہیں، اور یہ رکوع بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو غزوہ احد کے پس منظر میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چند بڑے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات، یعنی آپ کی لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت، تو عصر حاضر میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا یہ اختلاف اسلاف میں بھی موجود رہا ہے؟ اس میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ آل عمران کی آیت 144 کی روشنی میں، 144 کی روشنی میں جو سوال کیا گیا ہے، یہ شاید آپ لوگ تو اتنے اس سوال سے مانوس نہ ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو فرقے موجود ہیں ان فرقوں میں یہ سوالات اور ان سوالات پر جو ابحاث اور بحثیں اور مناظرے ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو کوئی اگر بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، وہ اس سوال کو بہت اچھے طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسی رکوع کی پہلی آیت سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 144۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، وما محمد الا رسول، کہ نہیں محمد مگر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں۔ اب یہ جو اسلوب اختیار یہاں پر کیا گیا، جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اب جب استثناء پیدا ہو جاتا ہے نا، الا استثناء کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں وہ سب آئے لیکن زید نہیں آیا، مگر زید نہیں آیا۔ تو یہ جو آپ نے مگر لگایا یا الا ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ الا زید نہیں آیا، یعنی زید کو ہم نے مستثنیٰ کر دیا۔ یا ہم نے یہ کہا کہ جیسے اب یہاں پر جو فرمایا گیا کہ نہیں محمد مگر رسول، تو ایک لحاظ سے یہ تاکید ہے، یہاں پر موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ اب یہ جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب قرآن پاک نے ذکر کیا تو کہا کہ آپ تو صرف اور صرف نذیر ہیں، یعنی بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں اور بشارت دینے والے ہیں۔ یہ پیغمبر کا فرض ہے اور یہ منصب ہے کہ پیغمبر اگر دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بدعمالی کرنے والے لوگ ہیں ان کو خبردار کرے، اور جو اچھے کام کرنے والے ان کو خوشخبری دے۔ کفار اور مشرکین کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نذیر ہیں اور آپ بشیر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر رسالت کا مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ تو قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اور جو آپ کا فرض منصبی ہے، فرض نبوت ہے، اس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ رسول کا منصب ہے کہ اللہ نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں کا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اصل موضوع پر نہیں آتے، وہ ادھر ادھر الجھے رہتے ہیں، کہانیوں میں، افسانوں میں، باتوں میں، ماضی میں، تاریخ میں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ
نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پوزیشن کو اور اسی فرض نبوت کو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ جو یہاں پر استعمال ہوا یہ در حقیقت اسی استثناء کو اور اسی حالت کو واضح کرنے کے لیے بیان ہوا ہے. اب آگے دیکھیے فرمایا قد خلت من قبل الرسل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر گئے. افئم ماتا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، ماتا یعنی موت واقع ان کی ہو جائے، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم یا قتل کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہ صحابہ سے اللہ پاک نے یہاں پہ یہ فرمایا. اور آگے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو الٹا پھر جائے گا یعنی واپس اپنے قدموں پہ پھر جائے گا تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عن قریب اللہ تعالیٰ یا ضرور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، جزا دے گا. یہ آیت ہے کہ جس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نقطہ میں نے واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ آیت در حقیقت غزوہ احد کی روشنی میں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو عقیدت اور جو محبت اور جو آپ سے تعلق تھا تو اس کا تقاضا یا اس کا رسپانس تو یہی آنا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے اور وہ پریشان ہوئے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال تھی اس وقت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تو وہ بھی فرمانے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا نا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی یہ کیفیت تھی اس وقت غم کی، اور یعنی اندوہ اور غم کی یہ صورتحال تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے یعنی آس پاس کسی بستی میں تھے آپ، تو آپ جب آئے تو آپ نے جب صحابہ کی یہ صورتحال دیکھی تو پھر آپ نے اسی آیت کی انہی چند آیات کی تلاوت کی، یعنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اگر کوئی خدا مانتا تھا تو یعنی یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ بھئی وہ تو پھر وفات پا گئے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا وہ خدا حی اور قیوم ہے، وہ موجود ہے. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی اس وقت. اب دیکھیے صحابہ کرام کی کیفیت، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت آج پہلی دفعہ اتری ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر ہم سے رخصت ہو جائیں گے، ہم سے چلے جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیے کہ گھر میں بڑا ہوتا ہے تو کبھی چھوٹے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری ماں بھی دنیا سے چلی جائے گی، میرا باپ بھی دنیا سے چلا جائے گا. یعنی میری اپنی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب والدہ وفات پا گئی تو کئی مہینوں تک اعتبار ہی نہیں آتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی دروازے سے، کچن سے، کمرے سے، باہر سے کہیں ایسے فوراً ظاہر ہو جائیں گے، نمودار ہوں گی کہ بھئی میں ذرا گئی ہوئی تھی تو میں واپس آ گئی ہوں. تو یہ کیفیت، میں اپنی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری کیفیت تھی، اور کئی مہینے یہ کیفیت رہی کہ میں یعنی یہ جملہ اس وقت میرا ہوتا تھا کہ بھئی میں سوچ یعنی مائیں بھی چلی جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں اولاد کو. یہ جب انسان پر خود بیتتی ہے تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے. تو یہی صورتحال آپ سمجھ لیجئے. یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتائی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو مثال دی جائے وہ ممثل لہو کے مطابق ہو. تو ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال دی ہے. تو صحابہ کرام کی کیفیت یہی تھی کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ایسے لگتا تھا یہ آیت پہلی دفعہ ہم نے سنی اور پہلی دفعہ یہ نازل ہوئی ہے، ہمارے کانوں نے پہلی دفعہ اس کو سنا ہے. کیونکہ اب وہ اصل کیفیت اور حقیقت تھی جس سے صحابہ گزرے تھے. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ہاں قرآن نے تو پہلی غزوہ احد میں یہ فرما دیا تھا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں.
اور پہلے رسول بھی آئے آپ سے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، تو وہ بھی اسی طرح اپنا فرض منصبی اور فرض نبوت ادا کر کے، فرض رسالت ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے۔ تو کیا اگر آپ وفات پا جائیں یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم لوگ واپس اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یہ قرآن نے ایک اسلوب اختیار کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ جو ان سے تھے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، یا واپس وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے گئے۔ ایسے واقعات اور ایسی باتیں یہ ساری من گھڑت اور تاریخ کی ساری باتیں ہیں۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو یہ اسلوب اختیار کیا گیا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس اسلوب میں وہ واقعہ ہوا بھی ہو۔ قرآن پاک اگر یہ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ اگر قرآن پاک میں شامل کر دیتے یا اپنی طرف سے کچھ بیان کرتے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور آپ کی ہم شہرک کو کاٹ ڈالتے۔ یہ قرآن پاک بیان کرتے ہیں ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک اگر ایک اسلوب اختیار کرتا ہے تو یہ انداز در حقیقت مسلمانوں کو، مومنین کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن پاک اگر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ وَلِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ ان یہودیوں اہل کتاب کی خواہشات کی اگر آپ پیروی کرنے لگیں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کہ جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ ظالم ہو گئے تھے یا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اسلوب، ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، آپ کے ساتھ رفاقت کی اور تعلق کی، آپ خود اندازہ کیجئے کہ 23 سالوں تک، بلکہ اس سے پہلے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پھر آپ پر صحابہ ایمان لائے، اور پھر صبح و شام رات دن آپ کے ساتھ گزارے، امن میں، جنگ میں، اور مسجد نبوی میں کبھی بیٹھے ہیں، کبھی کسی کے صحابی کے باغ میں بیٹھے ہیں، کبھی اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی مذاق ہو رہا ہے، اور کبھی تھوڑی بہت ناراضگی چل رہی ہے، 100 قسم کے معاملات چل رہے ہیں، کبھی خبریں باہر سے آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے لوگ باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ کس طرح ایک گہما گہمی کا ماحول ہے مکہ میں اور مدینہ میں، اور پھر 23 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو آپ اندازہ کیجئے پھر صحابہ کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی۔ اور صحابہ کی تو محبت کے واقعات بھی اتنے مشہور ہیں کہ آپ صحابہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ کے پاس شوق سے آ کر بیٹھتے تھے، اور ایک ایک لمحہ آپ کی خواہش صحابہ کی ہوتی تھی رسول اللہ کے ساتھ بسر کریں۔ تو جب یہ عشق اور یہ محبت اور یہ اتباع اور یہ پیروی اور یہ رفاقت اور تعلق ہو، تو وہاں پر پھر اگر غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر صحابہ کی جو کیفیت ہونی تھی، اسی کیفیت کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کو یہ کہتا اور ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اصل جو اتباع اور پیروی اور محبت اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو آپ اختیار کرو اور دنیا تک پہنچاؤ، اس لیے کہ آپ صرف محمد بن عبداللہ نہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ تو رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، اور آپ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے میسیج اور آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ یہ در حقیقت مشن ہے۔ اس طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ فقط ذات سے محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ذات کے ساتھ بھی محبت ہے، اور اصل جو محبت کا اظہار ہے اور تعلق کا اور سچی محبت کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو تم انسانیت تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن کا در حقیقت یہاں پر میسیج ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے جائیں، آپ وفات پا جائیں، تو کیا تم لوگ واپس پلٹ جاؤ گے؟ اتنی تم محبت کرتے ہو رسول اللہ سے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رسولوں کی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو کیا ان کافروں نے نہیں مرنا؟ انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کا نتارہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، پھر وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
تو یہاں پر یہ اسلوب اور یہ انداز اختیار کیا گیا، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ہاں پھر عجیب قسم کی بحثیں اور عجیب قسم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی آیت سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات پر ہمارے ہاں بحث شروع ہوئی، پھر مناظرے شروع ہوئے، اور بدقسمتی سے آج بھی امت میں ایک گروہ ہے جس کو مماتی کہتے ہیں۔ مماتی کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، بس جیسے لوگ مر جاتے ہیں آپ بھی اسی طرح دنیا سے چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے مٹی انسانی وجود کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی، یعنی اس طرح کے نظریات، خیالات اور عقائد بدقسمتی سے امت میں گروہ مماتی کہلاتا ہے، ان میں یہ نظریات اور یہ عقائد موجود ہیں۔ اب اگر قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی جو زندگی، جسے حیات ہم کہتے ہیں، بالاتفاق علماء کرام یعنی جمہور علماء امت کی بڑی تعداد، اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی آپ حیات اور ممات میں فرق یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے شہید کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا انہیں تم مردہ بھی خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 169 ہے، اور اس طرح سورۃ البقرہ میں آپ دیکھ لیجئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ بھی نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو گویا کہ نبی کا مقام اور رسولوں کا مقام تو اپنی جگہ پر، ایک عام مومن جو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی انہیں تم مردہ بھی خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی کوئی زندگی کا کوئی معیار، کوئی لیول، کوئی درجہ، کوئی سطح تو ہے نا، کہ جو عام لوگوں کی موت سے بالکل جدا ہے، کہ جو مرنے کے بعد شہیدوں کو دی جاتی ہے زندگی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، رسولوں اور نبیوں کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ جس طرح زندگیاں مختلف ہوتی ہیں اس طرح موتیں بھی مختلف ہیں۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک پیغمبر یا ایک رسول کی جو موت ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عام انسان کی موت ہوتی ہے، یا کسی مسلمان کی، یا کسی غیر مسلم کی، کافر کی، کسی انسان کی، کسی جاندار کی جس طرح موت ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر کی بھی موت ہے۔ تو قرآن پاک تو پیغمبر غیر نبی جو ہے، جو شہید ہوتا ہے، اس کی موت کو بھی عام موت قرآن پاک قرار نہیں دے رہا۔ تو قرآن پاک تو کہتا ہے کہ نہ کہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ سمجھو بھی نہیں، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو علماء کرام کا بالاتفاق جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور مستند حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت چھوٹا سا گروہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور جسے مماتی کہا جاتا ہے، لیکن امت کا جو متفق علیہ نقطہ نظر ہے، متفق، وہ قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے آپ کو شہداء کی زندگی کے بارے میں بتایا، اور اس کے مقابل کہ جو رسول کی گستاخی جنہوں نے کی یا رسول کا انکار کیا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، جیسے فرعون ہے اور فرعون کا لشکر ہے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ دن رات ان کو جہنم ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے وہ مر گئے، چلے گئے، لیکن آخر ان کی زندگی حیات ہے تو ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے معاملہ بالکل مختلف ہے۔ تو ہمیں سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب الدنیا کا ذکر کیا، دنیا کی جزا کا، اور ثواب الآخرہ کی بھی بات کی، آخرت کی جزا کی بھی بات کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ مرتبے اور درجے کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور عام طور پر اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وقت، مقام اور انسان یہ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ وقت بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مقام بھی اور انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ خود اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین چیزوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ گھر میں والدین ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں، فقہاء ہوتے ہیں، اب یہ سب انسان ہیں۔
لیکن ان میں فرق ہے۔ تو یہ فرق ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہی در حقیقت منصب کا اور درجے کا فرق ہوتا ہے، جسے انسان اگر سمجھے تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت لکھا کہ چند صحابہ کے علاوہ مرتد ہو گئے، کیا دست نبوت کے پروردہ افراد سے ایسا ممکن ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب یہ جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے اس آیت کے حوالے سے، 144 آیت کے حوالے سے، اسی میں در حقیقت اس کا جواب بھی ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ ہاں وہ لوگ کہ جو خود کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، کوئی موقع ہے، بس مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر کسی بات پہ اختلاف ہوا، چھوٹا موٹا سا اختلاف ہے، بس اسی بات کو بنیاد بنا کر میدان سے واپس پلٹ کر آ گئے۔ جیسے ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے پڑھا، عبداللہ ابن ابی کا رویہ، تقریباً 300-350 لوگوں کو وہ واپس آ گیا، لے کر واپس آ گیا۔ اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اے ایمان والو، اس لیے کہتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر وہ خود کو ایمان والے ہی کہتے تھے، تو اس لیے قرآن نے پھر ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان جو حقیقی ایمان رکھنے والے تھے ان میں یہ سب برائیاں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر زبان سے خود کو مومن کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا کہہ کر ہی ان کو پکارا ہے کہ بھئی یہ تمہارے اندر خرابیاں ہیں کہ تم ان خرابیوں کو دور کر لو۔ جیسے مثال کے طور پر مرتد ہونے کی بات کی تو یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک نے اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے گا نا، تو فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، تو ارتداد کا جو ذکر کیا، مومن سے تو کبھی اس بات کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر صحابہ سے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری طور پر خود کو ایمان والا کہتے تھے لیکن اندر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم مرتد ہو جاؤ، تم نے زبان سے اقرار کیا، تم نے کلمہ پڑھا، تم مسلمان ہوئے، سب کچھ ہوا، اور تم نے کئی سال اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے میں تم نے بسر بھی کی۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اسلام اور دین اسلام کو چھوڑنے سے تم اپنا ہی نقصان کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوموں کو اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جب اس طرح کا اسلوب اللہ پاک اختیار فرماتا ہے تو اس سے مخاطب در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر تو ایمان تھا لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو یہ منافق لوگ تھے، یہ صحابہ نہیں تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو قرآن پاک نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، ایمان والوں کو خطاب تو کیا گیا اس لیے کہ وہ بھی ایمان والے ہی تھے، زبان سے کہتے تھے۔ تو ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ رویہ اختیار کیا یا دین کو چھوڑ دیا۔ آپ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک صحابہ کی خدمات کو، ان کی جانثاری کو، ان کی شجاعت و بہادری کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ وہ مقامات بھی تو مد نظر رکھنے چاہیے نا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ الفتح، اس کی آخری آیات آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جو آپ سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر، بیعت رضوان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور اسی طرح لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس لیے کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے، خشیت اختیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی ایک مقام ہے، 20 مقامات ہیں جہاں پہ صحابہ کے ایمان کا ذکر ہوا، ان کی حقانیت کا ذکر ہوا، ان کی اسلام سے محبت کا بیان اور ذکر ہوا ہے۔ تو اس لیے ان آیات سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اسلام کو چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئے۔ ان آیات کو اس پیرائے میں اور اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، بے انتہا تعلق، یہ وہ چیز تھی کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی
تو مسجد نبوی کے کونوں میں ادھر ادھر جا کر دیکھتے تھے. لوگ پوچھتے آپ کیا ڈھونڈ رہے؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی محفل سجائی ہے، کہاں آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں. یہ صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی. تو اس لیے یہ چیزیں ایمان کی دشمن ہیں، اسلام کی دشمن ہے. اگر اس طرح کی باتیں تصور بھی کی جائیں، خیال بھی کی جائیں کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، وفات ہوئی تو وہ اسلام کو چھوڑ انہوں نے دیا تھا، تو ایسی باتیں نہیں ہیں. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رسول اللہ کی زندگی میں جو خدمات ہیں وہ بھی سامنے ہیں، اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے. اور پھر جب رسول اللہ تشریف لے گئے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے، مختلف تہذیبوں میں، ثقافتوں میں، مختلف لوگوں میں، کلچر میں اسلام پہنچا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ صحابہ کرام کی خدمات ہیں کہ جس کی بدولت بر صغیر میں، پاکستان، یہ جتنے بھی آپ خطہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اسلام پہنچا ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتوں کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. کجا یہ کہ ہم ان باتوں کو اپنی زبان سے نکالیں اور بے احتیاط طریقے سے اور غیر محتاط انداز میں ہم اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں ایسے گفتگو کریں. یہ در حقیقت ایک حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسلام کی جڑیں کٹ جاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے صحابہ پر جب حملہ ہوگا تو واضح بات ہے کہ پھر قرآن پر بھی حملہ آسان ہو جائے گا، پھر رسول اللہ کی سیرت پر حملہ بھی آسان ہو جائے گا، پھر آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی کمزور کرنے میں اور اس عقیدے کو ختم کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. تو صحابہ پر سب سے پہلے حملہ کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک کی ان آیات سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی پریشانی اس وجہ سے تھی کہ آپ رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ تھے. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ جب یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کئی صحابہ، حضرت انس بن نضر غالباً ان کا نام آتا ہے، وہ صحابی جب انہیں معلوم ہوا کہ بھئی رسول اللہ شہید کر دیے گئے، وہ کفار کے لشکر میں گھس گئے اور ان سے لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. یعنی یہ ان کی کیفیت تھی. تو وہ لڑتے ہوئے پھر شہید ہو گئے. کئی صحابہ ایسا ہوا اور کئی صحابہ دل برداشتہ ہو کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے. تو پھر یہ آیت اتری اور اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو موجود ہیں، یہ تو افواہ پھیلی ہے، آج تو موجود ہیں، کل آخر آپ نے دنیا سے جانا تو ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا تم اسی طرح ہو جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت اور نبوت کا پیغام ہے وہ انسانیت تک، وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرو اور اللہ کے دین پر اپنی اولادوں اور نسلوں پر کو بھی عمل کرنے کی تلقین اور دعوت دو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچاؤ. یہ در حقیقت رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا مقصد ہے. یہ بعثت مقاصد بعثت ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ در حقیقت تعلیم ہے. اب آپ ذرا یہ بھی مختصر وقت کے لیے ذرا اس بات پر بھی آپ غور کیجئے نا کہ جب انسان کسی فرقے میں اور کسی مسلک میں پھنس جاتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیات کی پھر تشریح اور تفسیر پھر کس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہی قرآن کے جو صحابہ کی شان کو اور ان کی خدمات کو بیان کرتا ہے، اسی قرآن سے ہی نعوذ باللہ من ذالک یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے رسول اللہ کے بعد دین چھوڑ دیا یا وہ مرتد ہو گئے. تو یہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو بالکل خالی ذہن کے ساتھ، وائٹ ہارٹ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ کہ آیت 145 میں اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. ہم دیکھتے ہیں خودکشی کرنے والا شخص موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جبکہ قریب المرگ اچھے علاج سے صحت یاب ہو جاتا ہے. اس میں پھر خدا کا اذن کہاں ہے، یا اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آیت نمبر 145 کو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی نفس نہیں ہے کہ وہ فوت ہوتا ہے، وہ مرتا ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. کتابا معجلہ، اور جو اس کا وقت ہے موت کا وہ معجل، لکھا ہوا اور مقرر ہے. وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں منہا، اس سے. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا،
اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں اس سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ضرور جزا دینے والے ہیں شکر کرنے والوں کو. پہلے بھی یہی آیت اختتام ہوتا ہے 144 کا انہی الفاظ پر، اور آیت نمبر 145 کا اختتام بھی یہیں پر ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، جب ہم اذن کی بات کرتے ہیں نا، اذن سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ نافذ کب ہوتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ وہ نافذ تب ہی ہوتا ہے کہ جب موت کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے، یا اس کے اسباب پیدا کر لیتا ہے، یا اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جب میں اس لفظ کی تحقیق کر رہا تھا تو علماء نے اس پر اذن کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. میں بڑے آسان کر کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک اذن ہے جسے اذن کونیہ کہتے ہیں، یعنی کائنات، کن کا لفظ جیسے ہم عربی زبان میں بولتے ہیں ہو جا. یہ جو اذن کونیہ جس کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ علت و سبب میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. یعنی جیسے کوئی زہر کھائے یا علاج کرا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص مرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی. کوئی شخص اگر 40ویں 50ویں منزل سے اگر چھلانگ لگاتا ہے تو اب یہاں پر جو رکاوٹ ڈال کر اس کو بچانا ہے وہ رکاوٹ اللہ نہیں ڈالتا. یہ اللہ کا اذن ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آئے گا. اور دوسرا جسے اذن کہا جاتا ہے وہ اذن شرعی ہوتا ہے، یعنی شریعت کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اذن تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص خودکشی نہ کرے، یعنی اس کی مرضی اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی شخص خودکشی نہ کرے. لیکن لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو اذن کونیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر رکاوٹ نہیں ڈالتا. ایک اذن شرعی ہے، یعنی وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے. انسان خودکشی نہ کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے. اس کی چاہت، اس کا ارادہ یہ ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے. لیکن جب انسان خودکشی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اذن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ موت آتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہی ہے کہ انسان کسی غلط فعل کے ذریعے سے اپنی جان نہ لے. ہاں، اگر کوئی غلط فعل سے یا کسی طریقے سے بھی اگر مرتا ہے تو اس کی موت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ علاج کروا لے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ چھلانگ نہ لگائے 10ویں 20ویں منزل سے تو وہ نہیں مرتا، زہر نہ کھائے تو وہ نہیں مرے گا. لیکن زہر جب کھائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی موت اور زندگی میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا، وہ اس عمل کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت اذن کا مطلب ہے. تو یہاں میں نے اس کی وضاحت کر دی کیونکہ سوال جو ہے وہ اذن کے ہی حوالے سے تھا. اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے. 146 میں نبی اور ان کے اصحاب کی صفات کا ذکر ہے کہ سخت مصائب میں نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، نہ دشمن کے آگے جھکے. اس کے بعد صبر کرنے والوں کا ذکر ہے، جبکہ ہمارے ہاں صبر پست ہمتی، بے بسی اور مقابلہ نہ کرنے اور ظلم اور مصائب جھیلتے رہنے کا نام بن گیا. یہ تصور کہاں سے پیدا ہو گیا اور صبر کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اب واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں صبر کا مطلب یہی بن کر رہ گیا ہے. صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ سمپل اور سادہ ہے، اور وہ ہے رک جانا. اب یہ جو رکنا ہے یہ انسان کا اختیاری عمل ہے، یعنی انسان کے اختیار میں. اور صبر در حقیقت ہے کیا؟ صبر یہی ہے کہ انسان کے جو خلاف مزاج یا انسان کے جو مفاد کے خلاف جو معاملات ہوتے ہیں، انسان ان میں دین اور اخلاق کے خلاف قدم اٹھانے سے رک جاتا ہے. یعنی میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کوئی کام میرے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اب یہ موقع ہے کہ میں یہاں پر بد زبانی کروں، ایک تو یہ راستہ ہے، گالم گلوچ کروں،
ایک راستہ یہ ہے کہ میں یہاں پر خاموشی اختیار کروں. یہ جو میری خاموشی اختیار کرنا ہے در حقیقت یہی میرا صبر ہے. اسی طرح میرے پاس گناہ کے مواقع ہیں، میں گناہ کر سکتا ہوں لیکن میں گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح میں دنیاوی حوالے سے دیکھتا ہوں کہ میرے بڑے مفاد ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مفاد دین اور اخلاق کے خلاف ہیں، میں وہاں پر بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہوں، تو یہ بھی صبر ہے. تو گویا کہ انسان ایک تو گناہ سے باز آ جاتا ہے، یہ بھی صبر ہوتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے پھر اپنے اس توبہ پہ قائم رہنا در حقیقت وہ بھی صبر کہلاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں پست ہمتی، بے بسی اور مقابلہ نہ کرنا ظلم کا، اور خاموشی سے مصائب کو اور مصیبتوں کو جھیلتے رہنا، یہ صبر نہیں ہے. یعنی بے بسی اور بے ہمتی کا نام، بزدلی کا نام صبر نہیں ہے. تو صبر در حقیقت یہی ہے کہ انسان مضبوطی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے انسان اپنے ڈٹرمنیشن اور ول پاور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو در حقیقت اسی کو صبر کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا، اے ایمان والو صبر اور نماز ان دونوں سے مدد مانگو، اور یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ بات میں نے سورۃ البقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بھی رکھا اور صبر کو بھی ساتھ، دونوں کو رکھا، اس لیے کہ صلاۃ صبر میں مدد کرتی ہے. کس طرح مدد کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ صلاۃ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے. تو گویا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سراپا خشوع خضوع بن کر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نفسیاتی طور پر اور ایمانی طور پر انسان کو مضبوط کرتی ہے. اور جب اسی اللہ کے دین کو لے کر وہ معاشرے میں اور سماج میں آتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے، تو قرآن پاک ہم نے پڑھا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت کو ہم نے پڑھا، وہاں پر ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا. اب یہ جو انہوں نے مقابلہ کیا ثابت قدمی کے ساتھ، در حقیقت یہ صبر ہے. خدا کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہوئے تو موم بن گئے، اور جب لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو پھر پہاڑ بن گئے. تو یہ در حقیقت پہاڑ بن جانا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، نیکی پر ڈٹ جانا، کھڑے رہنا، در حقیقت اسی کو صبر کہتے ہیں. تو صبر یہ نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی بے بس اور پست ہمت اور بزدل بن کر بیٹھا رہے اور مصیبتوں کو جھیلتا رہے خاموشی کے ساتھ. تو یہ صبر نہیں ہوتا. صبر یہی ہوتا ہے کہ خاموشی تو ہوتی ہے انسان کی، لیکن انسان اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت صبر ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ابھی جو سب سے پہلے تو میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں جس پر یہ 2 سوال ہیں، بلکہ تین سوال بن جاتے ہیں. تو پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ سن لیجئے. آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کہ کتنے نبی تھے کہ جن کے ساتھ مل کر ربانی، بہت ربانی لڑے. رب والے لوگ یعنی پیغمبروں پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ربانی کہا ہے. فما وہانو، تو وہ سست نہ ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ میں جو انہیں مصیبتیں پیش آئیں. وما ضعفو، اور نہ وہ کمزور ہوئے. وما استکانوا، اور نہ انہوں نے عاجزی، بے بسی اختیار کی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے آیت کو پڑھیے، خود ہی بات قرآن پاک واضح کر دیتا ہے، تو مزید سوالات کی اور بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اب جو چند الفاظ ہیں وہ میں واضح کر دیتا ہوں. ایک لفظ ہے وہن. وہن سے مراد در حقیقت کمزور ہونا، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کمزور ہونا. اور جو ضعفو، ضعف لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ارادے میں سستی اختیار کرنا، یا ضعف کا تعلق یعنی رائے کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب استکانتن، اس میں عاجزی بھی ہے اور اس میں کمزوری بھی ہے. اب یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. یعنی مقصد یہاں پر کہنے کا یہ ہے
کہ دشمن کے مقابل کسی طرح بھی کمزوری، ضعف اور نقص اس کا شکار انسان کو، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار مسلمان رکھے. یہ کہنے کا مقصد ہے. الفاظ مختلف ہوتے ہیں، جب الفاظ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسکول جانا ہے یا صبح آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے دفتر جانا ہے، مثال کے طور پر آپ اس کے لیے 2 4 5 الفاظ آپ استعمال کریں گے اس کو مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے. تو یہ اسلوب قرآن پاک بھی اختیار کرتا ہے. یعنی ایک بات کو بیان کرتا ہے لیکن اس میں تاکید اور اصرار پیدا کرنے کے لیے اس عمل کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر کے اس کے اندر تاکید کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہاں پر وہی اسلوب قرآن پاک نے اختیار کیا ہے. یعنی کمزوری کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، قرآن پاک نے ان کو بیان کر دیا. یعنی مثال کے طور پر واہن ہے، اس کمزوری کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے. اور جو ضعف ہے یہ انسان کی جو کمزوری جسمانی طور پر ہے، یعنی جسم میں کمزوری ہے، ٹانگوں میں کمزوری یا بازوؤں میں یا آنکھوں میں یا کانوں میں، یہ ساری یعنی وجود کے حوالے سے ضعف بولا جاتا ہے. اور یہ جو استقانہ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ جو ضعف کمزوری ہے یہ عاجزی، بے بسی، اس کو بیان کرنے کے لیے استقانہ کا لفظ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ یعنی جس طرح ہم کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ایک بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. اب اس کے بعد جو چھٹا سوال ہے، احادیث میں بھی واہن کا مطلب بیان کیا گیا ہے. قرآن و حدیث کے مفہوم میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے یا اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و حدیث میں یعنی جو مستند احادیث ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مثال کے طور پر واہن کو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹتی، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی لیکن تم میں واہن پیدا ہو جائے گا. اب وہ واہن کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا واہن سے مراد، یعنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو دنیا سے محبت اور دوسرے موت سے خوف، موت سے بیزاری. یعنی دنیا سے محبت کا اتنا شکار ہو جاؤ گے کہ پھر تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی حقیقت یہ کہ اعتدال انسان کے اندر ہونا چاہیے. یعنی آخر دنیا میں رہنا ہے، کھانا پینا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کا حق مار کر انسان کھائے اور پیے اور عیاشی کرے اور زندگی گزارے. اور پھر یہ جو طرز زندگی ہے پھر اس سے انسان میں موت سے خوف پیدا ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا. یعنی واہن، قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے فما واہنو، تو در حقیقت یہاں پر جو واہن سے مراد ہے یہ ایک لحاظ سے لغوی معنی میں قرآن پاک کو یعنی سمجھنا چاہیے یہاں پر اس مقام کو بھی. تو وہ کمزور نہیں ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو نبی اور رسول تھے ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو ربانی تھے، وہ نبی کے ساتھ مل کر لڑے تھے. یہی تعلیم صحابہ کو دی گئی کہ تم بھی مسلمان تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑو. تو یہاں پر واہن سے مراد کمزور ہونا ہے کہ بھی جو نبی کے ساتھ مل کر لڑے تھے ربانی وہ کمزور نہیں ہوئے تھے. تو لہٰذا حدیث نے جو واہن بیان کیا وہ واہن ایک دوسرے پہلو سے اس کی وضاحت کر دی گئی اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ واہن ہوتا کیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے. 147 میں کہا گیا کہ ان کا کہنا یہ تھا اے ہمارے پروردگار، اور پھر آگے دعا کو بیان کیا گیا. یہ کن کا کہنا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کا قول یہاں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا؟ اب دیکھیے بات بالکل واضح ہے. سوال جو آتا ہے میرے پاس وہ سر آنکھوں پہ، میں تو اس کی وضاحت کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ اس آیت کو یعنی 46 کے ساتھ 146 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نا تو بات خود واضح ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی جو پہلے تھے ان کے ساتھ جو ربانی تھے لوگ وہ مل کر لڑے تھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ان کو تکلیف پہنچی، مصیبت پیش آئے تو اس سے وہ نہ کمزور ہوئے اور نہ ہی وہ ضعفو،
نہ وہ کمزور ہوئے، ضعیف ہوئے، وہ مستکانو، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے آگے جو آیت نمبر 47 ہے، 147، وما کان قولہم، اور ان کی بات نہیں تھی مگر، کیا بات تھی ان کی؟ قول کیا تھا؟ وہ کہتے تھے قالو ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے جو اپنے معاملے میں زیادتی کی وہ بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کافر پر کامیابی عطا کر یا ہماری تو مدد کر۔ اب واضح بات ہے کہ جو ربانی لوگ تھے، جو نبی کے ساتھ مل کر لڑتے تھے، ان کی یہ دعا ہے نا، جسے قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ جو لوگ تھے، جو مخلص لوگ تھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر حضرت داود کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو لڑے وہ بھی یہ دعا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جو لڑے وہ بھی یہ دعا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے یہ کہا کہ بھئی تم بھی ربانیوں کی جماعت ہو، اللہ والوں کی، رب والوں کی جماعت ہو، تو لہٰذا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی مشکل، کوئی تکلیف آئے تو کمزور نہیں ہونا، سست نہیں ہونا، اور کسی طرح کی بھی عاجزی اختیار نہیں کرنی، یعنی انسانوں کے مقابلے میں۔ اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے اپنے معاملے میں جو اسراف کیا ہے اس کو بھی تو معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو تو ثابت قدمی عطا کر، مضبوطی عطا کر، اور قوم کافر پر تو ہماری مدد کر۔ یہ جو اسراف کا لفظ ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں فرمایا کہ ہم نے اپنے معاملے میں زیادتی کی۔ یہ جو اسراف ہے، یہ انسان اپنے فعل میں، اپنے عمل میں جو حد سے گزر جاتا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بڑی موٹی سی مثال ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس پر آپ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ حد سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف میں چلا جاتا ہے۔ مناسب طریقے سے کرتے ہیں اور ایک دائرے میں رہ کر کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہوتا، تو حد سے گزر جانا در حقیقت اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری آیت ہے جی، اور اس کے متعلق جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 148 میں دنیا و آخرت کا ثواب اللہ نے انہیں عطا کیا، ثواب سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی چیز ہے یا صرف روحانیت و سکینت کا نام ہے؟ اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو ثوب عربی زبان میں ہم بولتے ہیں، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو در حقیقت، اصل میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اگر واپس اصل حالت میں آ جائے تو اس کو عربی زبان میں ثوب کہتے ہیں۔ یعنی جب ثواب ہم بولتے ہیں تو ثواب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جزا، بدلہ، انعام۔ یہ اس لیے جزا کو اور بدلے کو ثواب کہا جاتا ہے، گویا کہ جو آپ نے عمل کیا تھا وہی عمل آپ کے پاس واپس آ گیا۔ آپ نے اچھا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی جزا دی، تو اس کو ثواب اس لیے کہا کہ گویا کہ وہی عمل ہی لوٹ کر آپ کے پاس واپس آ گیا۔ میں جہاں تک اس بات کو سمجھ سکا ہوں، اور میں کئی جگہ بیان بھی میں کرتا رہا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے کپڑا ہوتا ہے نا، دھاگے ہوتے ہیں، اب یہ دھاگے جوڑے جاتے ہیں اور جوڑ کر پھر ثوب بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے۔ تو گویا کہ جب کپڑا ہمیں ملتا ہے تو وہ جو دھاگے ہوتے ہیں وہی دھاگے ہی لوٹ جاتے ہیں، واپس وہی دھاگے ہی ہوتے ہیں، ان کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہی دھاگے جب جڑ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، مل جاتے ہیں تو وہ ثوب کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہم کہتے تو اس کو کپڑا ہے کہ یہ کپڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتے وہ دھاگے ہی ہیں۔ تو اس طرح آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو اصل چیز ہے وہی لوٹ کر انسان کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ تو اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو یہ ثواب ملا، تو ثواب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے گویا کہ جب تو نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ عمل ہی تیرے پاس واپس آ گیا، وہی اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کر دیا۔ اب یہاں پر اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی پر ہی ہمارے آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کا ثواب اچھا اللہ نے ان کو دیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،
اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، ہم دیکھیے کہ 145 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دیتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت دیتا ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی نیت کو خالص رکھو، اپنے ایمان کو خالص رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تمہیں دنیا میں اور آخرت میں تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ ہاں، جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو دنیا دے دیں گے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا بھی ثواب عطا کرے گا اور انہیں آخرت کا ثواب اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ دنیا کے ثواب کے ساتھ حسنہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن آخرت کے ثواب کے ساتھ حسنہ کا لفظ ہے۔ یہ بھی بات توجہ طلب ہے کہ دنیا کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا ثواب دے گا، اور آخرت کا اچھا ثواب، واضح بات ہے کہ دنیا سے تو آخرت بہت ہی اچھی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسنہ کا اضافہ کیا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو طلب کرنے والوں کو اور اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں دیتا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، غزوہ احد اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلانا، اور وہ جو پورے حالات پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی روشنی میں صحابہ کو اس بات کے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور ان کو اطمینان عطا کیا کہ بھئی دنیا کا ساز و سامان تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا، اور دنیا میں بھی تم ترقی کرو گے جب تم رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے، اور تمہارے ساتھ خاص انعام یہ ہے کہ تمہیں دنیا بھی ملے گی اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو ان مقامات کو اس حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، ان کا ایثار ہے، اور غزوہ احد میں جو معاملہ پیش آیا اس کی روشنی میں بھی ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہیں تک انشاءاللہ آج ہم ختم کرتے ہیں، اور آئندہ رکوع نمبر 16 ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔